اسلام میں کوئی بادشاہ نہیں اور کوئی رعایا نہیں، حکمرانی صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ اللہ کے احکام کی پیروی کریں اور دوسروں سے بھی پیروی کروائیں۔ اپنے آپ کو آزاد سمجھو، آزادی سے اپنی عبادت کرو، تمہارے مندروں کے دروازے کھلے رہیں گے۔ کسی مسلمان کو مندر کے اندر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہ الفاظ ہیں محمد بن قاسم کے جب وہ سندھ میں فاتح بن کر داخل ہوا۔ کیا آپ ہمیں مسلمان ہونے پر مجبور کریں گے؟ ایک ہندو نے پوچھا۔ نہیں، محمد بن قاسم نے کہا، ہم تمہیں مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کریں گے۔ ہمارا مذہب ایسا ہے کہ تم جب اسے عملی صورت میں دیکھو گے تو اپنے ہاتھوں مجبور ہو جاؤ گے کہ اس مذہب کو قبول کر لو۔ شہر کے لوگوں سے کہہ دو کہ وہ تمام ڈر اور خوف دلوں سے نکال دیں اور باعزت زندگی بسر کریں۔ انہیں یہ بھی کہہ دیں کہ کسی نے غداری کی یا کسی بھی طرح ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تو اسے عبرت ناک سزا دی جائے گی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے محمد بن قاسم کا۔ آپ کو محمد بن قاسم کی فتوحات کے بارے میں بتائیں گے۔ سندھ کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم کہاں گئے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور محمد بن قاسم کی موت کیسے ہوئی، تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، عرب اور ہند کے تجارتی تعلقات اگرچہ پرانے تھے اور تاریخ اسلام کے مطابق اسلام یہاں پہلے بھی پہنچ چکا تھا، لیکن جیسے ہی بنو امیہ برسر اقتدار آ گئے تو فتوحات کا سلسلہ بڑھنے لگا اور خلیفہ ولید کے عہد میں گورنر حجاج بن یوسف نے اس طرف اپنی توجہ مبذول کی۔ اس وقت سندھ پر راجہ طاہر کی حکومت تھی۔ راجہ طاہر سے قبل چندر اور چچ حکمراں تھے اور یہ بدھ مذہب کے پیروکار تھے، مگر راجہ طاہر ہندو مذہب کا شدت سے قائل تھا۔ اس نے تمام مراد صرف ہندوؤں کو دی اور بدھوں پر اپنا ظلم و استبداد روا رکھا۔ تاریخ میں اس کے لیے متکبر اور جابر کے الفاظ لکھے ہوئے۔ وہ اپنے خاندان کے علاوہ کسی اور کے سر پر پگڑی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ گھوڑے پر عام رعایا کو سواری کی ممانعت تھی۔ اس کی ہٹ دھرمی، ظلم، جبر، تشدد سندھ پر حملے کا باعث بنا۔ ناظرین، اس دور میں مکران مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ 703 میں کچھ لوگ مکران کے گورنر سعید بن اسلم کو قتل کر کے راجہ طاہر کے پاس پناہ گزین ہو گئے تھے۔ جب حجاج بن یوسف نے، جو اس وقت عراق کا گورنر تھا، ان کی واپسی کا مطالبہ کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ بدھ مت کے پیروکار اس کے ظلم سے عاجز آ چکے تھے، اس لیے انہوں نے ایک وفد حجاج کی خدمت میں بھیجا اور راجہ طاہر کی شکایت کی اور ساتھ ہی عربوں کو سندھ پر حملے کی دعوت دی۔ حجاج فتوحات کو بہت پسند کرتا تھا۔ وہ اسلامی سلطنت کی عملداری میں توسیع کا خواہش مند تھا، اس لیے اس نے موقع غنیمت جان کر اس طرف توجہ کی۔ تاریخ داں طبقہ سندھ پر حملے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی بتاتا ہے کہ لنکا کے راجہ نے حجاج کی دوستی حاصل کرنے کے لیے لنکا میں مقیم عرب تجار کی چند لاوارث لڑکیاں اور بیش قیمت تحائف حجاج کو بھیجے۔ یہ جہاز ساحل کے ساتھ ساتھ آ رہے تھے کہ دیبل کے بحری قزاقوں نے انہیں لوٹ لیا۔ ایک مسلم لڑکی نے حجاج کو دہائی دی۔ حجاج کو اس کی اطلاع ہو گئی۔ اس نے سامان کی واپسی اور لڑکیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تو طاہر نے جواب دیا کہ بحری قزاق خود مختار ہیں، میرا ان پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہ خلیفہ ولید بن عبد الملک اول کا زمانہ تھا۔ حجاج نے اس سے سندھ پر حملہ کرنے کی اجازت طلب کی۔ ولید اس حملے پر راضی نہ تھا کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ سندھ کا علاقہ غیر سرسبز ہے، اس لیے ہم ناکام نہ ہو جائے۔ کچھ پس و پیش کے بعد ولید نے راجہ طاہر پر حملہ کرنے کی اجازت دے دی۔ حجاج نے ایک فوجی لشکر عبید اللہ کی قیادت میں سندھ روانہ کر دیا۔ یہ جرنیل جب شہید ہو گئے تو اس کے بعد بدیل، جو عمان میں تھا، کو دیبل پہنچنے کا حکم دیا۔ ان کے ساتھ 3000 کا لشکر تھا جو مکران کے راستے دیبل پہنچا۔ بدیل کو بھی شکست ہوئی اور شہید ہو گئے۔ حجاج کو پے در پے 2 جرنلوں کی شہادت اور شکست کا ازحد افسوس ہوا اور اب وہ جان چکا تھا کہ سندھ کی فتح کے لیے ایک غیر معمولی صلاحیت کی حامل جرنیل اور لشکر کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس کی نگاہ انتخاب عماد الدین محمد بن قاسم، جو رشتے میں اس کا چچا زاد بھائی اور داماد بھی تھا، پر پڑی، جو اس وقت فارس کا حاکم بھی تھا۔ محمد بن قاسم اس وقت نوجوان تھا، اس کی عمر صرف 17 برس تھی، مگر وہ ایک بہترین قائد تھا اور انتظامی امور پر گہری نظر رکھتا تھا۔ فن سپاہ گری اور شجاعت میں اعلیٰ مقام رکھتا تھا۔
سن 711 میں حجاج نے اسے 12,000 کا لشکر، جس میں 6,000 شامی اور 6,000 عراقی فوجی تھے، دے کر موسم خزاں میں خشکی کے راستے سے بھیجا، اسے اگلے اقدام کے لیے اپنی ہدایت کا پابند بنایا۔ اس کے لشکر جرار میں پتھر برسانے والی ایک منجنیق بھی تھی جس کا نام عروس تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس منجنیق کو حرکت میں لانے کے لیے 500 افراد مامور تھے۔ فوج کا ضروری جنگی اور غذائی سامان بحری راستے کے ذریعے محمد بن قاسم کے لشکر کے ساتھ دیبل پہنچا، جو اس وقت بندرگاہ تھی۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ محمد بن قاسم کے لشکر کے ساتھ مقامی آبادی کے افراد بھی فوج میں شامل ہوتے رہے۔ اس طرح 18,000 کی فوج نے دیبل کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 3 ماہ جاری رہا۔ مقامی لوگ جو دیبل کے قلعے میں محصور تھے، ان کا خیال تھا کہ جب تک قلعے کے مندر کے کلس پر جھنڈا لہراتا رہے گا وہ شکست نہیں کھا سکتے، کیونکہ ان کا دیوتا اس وقت تک ان کا مددگار ہوگا۔ جب محمد بن قاسم کو ان عقائد کا پتہ چلا تو اس نے عروس کے ذریعے پتھر برسانے کا حکم دیا، جس سے کلش ٹوٹ کر جھنڈے کے ساتھ نیچے آ گرا۔ اب شہر کے لوگوں کی ہمت پست ہو چکی تھی اور مسلمان فوج کی ہمت بلند ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ قلعے کی فصیل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ شہریوں نے تھوڑی بہت مزاحمت ضرور کی تھی، مگر مسلم فوج کے عزائم دیکھ کر وہ ہتھیار پھینک چکے تھے۔ اس طرح عظیم جرنیل نے 4,000 مسلمان آباد کیے اور ایک مسجد بھی تعمیر کروائی۔ روایت بتاتے ہیں کہ دیبل فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے نیرون اور سیستان فتح کیا، اس کے بعد سیون فتح کیا، اور حجاج کی ہدایات موصول ہوتے ہی راجہ داہر سے مقابلے کے لیے اروڑ کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس دوران عراق سے بھی 2,000 کے لشکر کی کمک، جو کہ تازہ دم تھی، اروڑ پہنچ چکی تھی۔ جنگی آداب کے تحت محمد بن قاسم نے ایک اعلیٰ سطحی وفد مذاکرات کے لیے راجہ داہر کے پاس بھیجا، مگر وہ مصالحت پر آمادہ نہ ہوا اور کہنے لگا کہ فیصلہ بذریعہ تلوار ہوگا۔ یوں اس نے جنگ کو ترجیح دی۔ تاریخ پاک و ہند میں لکھا ہے کہ رات کی تاریکی تھی، راجہ داہر کے لشکر کے تیر انداز مسلم فوج کو پل نہیں بنانے دے رہے تھے، کیونکہ دونوں کے بیچ دریائے سندھ حائل تھا۔ الغرض اروڑ کے مقام پر دونوں افواج کا آمنا سامنا ہوا۔ داہر ہاتھیوں کے جھرمٹ میں آیا، اس کے پیچھے 10,000 سوار فوج تھی اور 30,000 پیدل سپاہ تھے۔ کہتے ہیں کہ فریقین بڑی شجاعت کے ساتھ لڑے، کئی ایک خونی مارکے ہوئے، مگر مسلمان کامیاب نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ مسلم فوج کے سامنے ہاتھیوں کی دیوار تھی۔ تب انہوں نے بارود کو آگ لگائی، جس کے سامنے ہاتھیوں کی دیوار مٹی کی طرح ڈھہ گئی۔ راجہ داہر کی فوج بدحواس ہو کر بھاگی، خود راجہ داہر کا ہاتھی بھی بدک کر بھاگا اور ندی میں کود پڑا۔ مسلمانوں نے ہاتھی پر تیر برسانے شروع کیے۔ فیل بان نے ہاتھی کو اٹھایا، مگر وہ سیدھا قلعے کی طرف بھاگا۔ داہر کی فوجوں نے برابر مقابلہ کیا، کئی سردار بے جگری سے لڑے، مرے، مگر مارے گئے۔ یہ دیکھ کر راجہ داہر کی ہمت بڑھی اور وہ پیدل ہی میدان جنگ میں وارد ہو گیا اور آخرکار وہ بھی مارا گیا۔ یہ دیکھ کر راجہ داہر کی ایک رانی 15,000 سپاہیوں کو لے کر قلعے میں محصور ہو گئی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب شکست ہو چکی ہے، یہ شکست یقینی ہے، تو جوہر کی رسم ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لیا اور اروڑ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں آ گیا۔ روایت بتاتے ہیں کہ اس عظیم فتح کے بعد محمد بن قاسم برہمن آباد پہنچا۔ راجہ داہر کا بیٹا جے سنگھ یہاں حکمران تھا۔ یہاں بھی ہندو فوج قلعہ بند ہو کر مقابلہ کر رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جے سنگھ اس مارکے میں شریک نہیں ہوا تھا۔ شہریوں نے محاصرے سے تنگ آ کر قلعے کے دروازے کھول دیے اور مسلم فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ داہر کی ایک بیوی لاڈی یہاں موجود تھی، جسے محمد بن قاسم نے اپنے نکاح میں لے لیا تھا۔ اروڑ داہر کے دوسرے بیٹے کے قبضے میں تھا، جس کا نام گولی تھا۔ اس نے بھی چند روز تو محمد بن قاسم کا مقابلہ کیا، آخر راہ فرار اختیار کی اور یہ قلعہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے ملتان کی جانب پیش قدمی کی، کیونکہ اس وقت ملتان سندھ کا حصہ تھا اور مذہبی طور پر بدھوں کا بڑا مرکز تھا اور ان کا تیرتھ بھی۔ یہاں کے بت قدے میں بے شمار دولت تھی جو مسلمانوں کے قبضے میں آئی۔ بلازری کے بیان کے مطابق 18 گز لمبا اور 10 گز چوڑا ایک کمرہ صرف سونے سے بھرا ہوا تھا، جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق ملتان سے محمد بن قاسم کو ایک مندر کا محفوظ خزانہ ہاتھ لگا جو سینکڑوں من سونے پر مشتمل تھا۔ کہتے ہیں محمد بن قاسم نے اس خزانے سے وہ وعدہ پورا کیا جو حجاج نے خلیفہ ولید سے کیا تھا کہ وہ مہم پر خرچ ہونے والی تمام رقم کا دگنا شاہی خزانے میں داخل کر دے گا۔
کہتے ہیں ملتان کی سرزمین کو اس وقت مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ سندھ کے اکثر شکست خوردہ حکمرانوں نے مشورہ دیا کہ قلعہ بند ہو جاؤ، چنانچہ مسلمانوں نے کئی ہفتے بلکہ مہینوں تک محاصرہ کیے رکھا۔ چچ نامے میں لکھا ہے کہ دوران محاصرہ ایک ملتانی پکڑا گیا جس نے مسلم فوج کو قلعے میں پانی کی سپلائی بند کرنے کا مشورہ دیا۔ تدبیر کارگر ثابت ہوئی، دروازہ کھل گیا اور انہوں نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ روایت بتاتے کہ ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے شمالی ہند کو سرسبز و شاداب علاقے کی جانب متوجہ ہونے کے لیے قدم بڑھایا۔ پہلے فتوج کے راجہ کو دعوت اسلام دی لیکن اس نے قبول نہ کی، تو محمد بن قاسم نے فتوج پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران 95 ہجری میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا، جس پر محمد بن قاسم فتوج پر فوج کشی کی بجائے واپس آ گیا۔ کہتے ہیں حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد ولید بن عبد الملک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی روک دیں۔ یوں محمد بن قاسم کی شمال ہند کی فتوحات کی خواہش پوری کرنے کی حالات نے اجازت نہ دی، اور کچھ ہی ماہ بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا بھی 96 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ روایت کے مطابق اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے ساتھ ہی فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج کا انتقال اگرچہ اس کی خلافت کے آغاز سے قبل ہی ہو گیا، لیکن اس عداوت کا بدلہ اس نے حجاج کے تمام خاندان سے لیا اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس حجاج کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں عذاب کا نشانہ بنایا۔ سلیمان نے یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیجو۔ محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب اس گرفتاری کا پتہ چلا تو انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ ہم تمہیں اپنا امیر جانتے ہیں، اس کے لیے تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، خلیفہ کا ہاتھ ہرگز تم تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ ناظرین، یہ اس کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس کی امداد کے لیے سندھ کے ریگستان کا ہر ذرہ آتا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ابی کبشہ کے سپرد کر دیا۔ کہتے محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کے بعد دمشق بھیجا گیا۔ سلیمان نے اسے واسط کے قید خانے میں قید کروا لیا۔ 7 ماہ بعد قید خانے کی صحبتیں جھیلنے کے بعد وہ واپس اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس طرح محسن سلطنت کی خلیفہ نے قدر نہ کی اور ایک عظیم فاتح محض ذاتی عداوت و دشمنی کی بنا پر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، لیکن اس نے جنگی صلاحیتوں، جرأت اور حسن و اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے۔ اگر محمد بن قاسم کی صلاحیتوں کو استعمال کیا جاتا، اس کو ذاتی دشمنی کا نشانہ نہ بنایا جاتا، تو شاید اسلامی دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ لیکن افسوس کہ تاریخ میں ہمیشہ مخلص لوگوں کے پاؤں کاٹے گئے ہیں، جس سے دنیا اسلام کو عظیم نقصان پہنچا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ محمد بن قاسم کے بارے میں تاریخ میں مختلف روایات اور قصے بیان ہوئے ہیں۔ عام طور پر لوگ محمد بن قاسم کو فاتح سندھ کے طور پر ہی جانتے ہیں اور اس کی باقی زندگی کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ محمد بن قاسم سندھ کو فتح کرنے کے بعد کہاں گیا اور اس کی ابتدائی زندگی کیسی تھی، اس بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آئیے آپ کو محمد بن قاسم کی ابتدائی زندگی اور ان کی شخصیت و کردار کے بارے میں بتاتے ہیں۔ محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا، جو کہ بنو امیہ کا ایک مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا۔ محمد بن قاسم 694 میں طائف میں پیدا ہوا۔ اس کے والد خاندان کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ جب حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو اس نے ثقفی خاندان کے ممتاز لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ ان میں محمد بن قاسم کے والد قاسم بھی تھے، جو بصرہ کی گورنری پر فائز تھے۔ اس طرح محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ تقریباً 5 سال کی عمر میں اس کے والد انتقال کر گئے۔ بچپن ہی سے محمد بن قاسم ذہین اور قابل تھا۔ غربت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش پوری نہ کر سکا، اس لیے ابتدائی تعلیم کے بعد فوج میں بھرتی ہو گیا۔ فنون سپہ گری کی تربیت اس نے دمشق میں حاصل کی تھی اور انتہائی کم عمری میں اپنی قابلیت اور غیر معمولی صلاحیت کی بدولت فوج میں اعلیٰ عہدے حاصل کر کے امتیازی حیثیت حاصل کی۔ محمد بن قاسم نے 15 سال کی عمر میں ایران میں کردوں کی بغاوت کے خاتمے کے لیے سپہ سالاری کے فرائض انجام دیے۔ اس وقت بنو امیہ کے حکمران ولید بن عبد الملک کا دور تھا
اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ اس مہم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی، ایک معمولی چھاؤنی شیراز کو ایک خاص شہر بنا دیا اور اس شہر کا گورنر مقرر ہوا، جہاں اس نے تمام خوبیوں کے ساتھ حکومت کر کے اپنی قابلیت و سکہ بٹھایا۔ 19 سال کی عمر میں ایران کے صوبہ فارس کا گورنر مقرر ہوا اور 10 سال تک یہ ذمہ داری سر انجام دی۔ 17 سال کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر سالار بنا کر بھیجا گیا۔ محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ 711 میں شروع اور 713 تک جاری رہا۔ اس نے سندھ کے اہم علاقے فتح کیے اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا، لیکن شمالی ہند کی طرف بڑھنے کی خواہش حالات نے پورا نہ ہونے دی، جس کی تفصیل آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ ناظرین یاد رکھیں، محمد بن قاسم کم سن تھا، لیکن اس کم سنی میں بھی اس نے نہ صرف ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے اپنا نام پیدا کیا بلکہ کامیاب منتظم ہونے کا بھی ثبوت دیا۔ اس نے تقریباً 4 سال سندھ میں گزارے، لیکن اس مختصر عرصے میں اس نے فتوحات کے ساتھ ساتھ سلطنت کا اعلیٰ انتظام کیا اور سندھ میں ایسے نظام حکومت کی بنیاد ڈالی جس نے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ محمد بن قاسم کی سندھ کی فتح سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور عملی ہر اعتبار سے بے شمار اثرات کی حامل تھی۔ شخصیت و کردار کی بات کی جائے تو محمد بن قاسم ایک نوعمر نوجوان تھا۔ اس کم عمری میں اس نے سندھ کے مہم پر سالار کی حیثیت سے جو کارنامے انجام دیے اس کے کردار کی پوری طرح عکاسی کرتے ہیں۔ وہ زبردست جنگی قابلیت اور انتظامی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اس کی ان صلاحیتوں کے ثبوت کے لیے سندھ کی مہم کی کامیابی کافی ہے۔ اس کے اخلاقی کردار کا اندازہ اس کی بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ غیر قوم اس کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ سندھ کے عوام اس سے حد درجے چاہت کا اظہار کرنے لگے تھے۔ تاریخ سندھ کے ایک مصنف تحریر کرتے ہیں، محمد بن قاسم جب سندھ سے رخصت ہونے لگے تو سارے سندھ میں ان کے جانے پر اظہار افسوس کیا گیا۔ ان کی وفات پر شہر کیرج کے ہندوؤں اور بت پرستوں نے اپنے شہر میں ان کا ایک مجسمہ بنا کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ روایت بتاتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی شخصیت انتہائی پروقار تھی۔ اس کا اخلاق دوسروں کے جلد گرویدہ بنا لیتا تھا۔ اس کی زبان شیریں اور چہرہ ہنسمکھ تھا۔ وہ ایک باہمت، بامروت، رحم دل اور ملنسار انسان تھا۔ وہ ہر شخص سے محبت سے پیش آتا اور اس کے ماتحت اس کی حد درجے عزت و احترام کرتے تھے۔ عام زندگی میں لوگوں کے غم بانٹتا تھا۔ اس نے ہر موڑ پر عقل و فراست کو پوری طرح استعمال کیا اور اس کا ہر قدم کامیابی کی راہیں تلاش کرتا تھا۔ اس کی بلند خیالی اور مستحکم ارادے اس کی کامیابی کی دلیل تھے۔ ناظرین تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم جس قدر بہادر تھا، یہ مرد اہن اسی قدر عام زندگی میں خوش مزاج، ملنسار، بامروت اور رحم دل تھا۔ اس نے کم سنی کے باوجود اپنی فہم و فراست کا بروقت استعمال کیا، ہر قدم سوچ کر اٹھایا۔ فتح کے بعد انسانوں کو روندتا ہوا نہیں کیا بلکہ جس نے اس سے پناہ کی درخواست کی اسے پناہ دی۔ اس نے تھوڑے ہی عرصے میں سندھ کی معاشرت کو بدل دیا۔ اس کی مذہبی رواداری نے عوام کے دل موہ لیے۔ اس نے مظلوم بدھوں کو قید سے آزادی دی اور ایک عمدہ قسم کا نظام حکومت دیا۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے کئی روایات اور کہانیاں بیان کی گئی۔ ان میں سے کہانی یہ بھی ہے جو چچ نامہ میں یوں بیان ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ سندھ کے حکمران راجہ ڈاہر کو جب اموی سالار محمد بن قاسم کے ہاتھوں شکست ہو گئی تو ان کے 2 بیٹیوں سوریہ اور پریمل کو محمد بن قاسم نے راجہ کی ہلاکت کے بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس دارالخلافہ بغداد روانہ کر دیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے جب بڑی بیٹی سوریہ سے خلوت کا ارادہ کیا تو سوریہ نے چال چلی اور خلیفہ سے کہا کہ محمد بن قاسم پہلے ہی ان کے ساتھ خلوت اختیار کر چکا ہے، چنانچہ وہ اب خلیفہ کے شایان شان نہیں رہی۔ غصے میں خلیفہ کو تحقیق کا ہوش نہیں رہا اور انہوں نے اسی وقت محمد بن قاسم کے نام پروانہ جاری کیا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں خود کو کچی کھال میں سلوا کر دارالخلافہ کو واپس ہوں۔ محمد بن قاسم نے ایسا ہی کیا اور دارالخلافہ کے راستے میں ہی 2 دن بعد ان کی موت ہو گئی۔ ناظرین یہ کہانی کتاب فتح نامہ سندھ اور چچ نامہ میں بیان کی گئی ہے۔ روایت کے مطابق اس کے بعد راجہ ڈاہر کی بیٹی کا ایک طویل خطاب ہے جس میں وہ محمد بن قاسم کی عادل حکمرانی کی گواہی دیتی ہے، مگر ان کی ہلاکت کی سازش رچنے کو اپنے والد کا بدلہ قرار دیتی ہے۔ اسی خطاب میں وہ محمد بن قاسم کے بارے میں بھی کہتی ہے کہ انہیں فرما برداری میں بھی عقل سے کام لینا چاہیے تھا، اور خلیفہ کو بھی کہتی ہیں کہ اسے بھی سنی سنائی بات پر اتنا سخت حکم جاری کرنے سے قبل تحقیق کر لینی چاہیے تھی۔
ناظرین، چرچ نامہ کے مطابق راجہ ڈاہر کی بیٹی نے یہ بھی کہا کہ دانا بادشاہ وقت پر واجب ہے کہ جو کچھ بھی دوست یا دشمن سے سنے اسے عقل کی کسوٹی پر پرکھے اور دل کے فیصلوں سے اس کا موازنہ کرے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ پاک دامنی کے اعتبار سے محمد بن قاسم ہمارے لیے باپ اور بھائی جیسا تھا، اور ہم کنیزوں پر اس نے کوئی دست درازی نہیں کی، لیکن چونکہ اس نے ہند اور سندھ کے بادشاہ راجہ ڈاہر کو برباد کیا تھا، اس لیے ہم نے انتقاماً خلیفہ کے سامنے جھوٹ بولا تھا۔ اس چرچ نامہ میں درج ہے کہ اس پر خلیفہ نے غضبناک ہو کر دونوں بہنوں کو دیوار میں چن دینے کا حکم دیا۔ البتہ محمد بن قاسم اور راجہ ڈاہر کی بیٹیوں کی ہلاکت سے متعلق اس پوری کہانی پر مورخین کو اعتراضات ہیں۔ یاد رکھیں، تاریخ میں ایسی بہت سی سازشیں موجود ہیں کہ اسلامی تاریخی شخصیات کو بدنام کرنے کی ناکام کوششیں ہوتی رہی ہیں، اور یہ کہانی بھی اسی طرح کی سازش کا حصہ معلوم ہوتا ہے جس میں اسلامی کرداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ ناظرین، محمد بن قاسم کی فتح سندھ کے حوالے سے ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ آیا سندھ میں اسلام محمد بن قاسم کی فتوحات کے ساتھ آیا تھا، یا تاریخ میں پہلے بھی سندھ کے علاقے میں اسلام آ چکا تھا؟ اس حوالے سے بعض مورخین کا ماننا ہے کہ محمد بن قاسم کے آنے سے جنوبی ایشیا میں اسلامی دور کا آغاز ہوا، سندھ فتح ہوا، اور یوں واقعات کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوا جو بالآخر پاکستان کے قیام پر منتج ہوا۔ مگر مختلف تاریخی حوالوں کے مطابق پیغمبر اسلام کی آمد سے قبل بھی عرب تاجر بر صغیر میں رہائش پذیر تھے، اور کچھ کے نزدیک یہاں کی مقامی خواتین سے شادیاں تک کر رہے تھے۔ کتاب دی گریٹ مغلز اینڈ ڈیئر انڈیا میں مصنف ڈرک کولیر اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ انڈیا کے جنوب مغرب میں مالابار کے ساحلی علاقے، موجودہ کرناٹک اور کیرالہ میں عرب تاجر یہاں پہلے سے مقیم تھے، اور جب خطہ عرب میں اسلام آیا تو ممکنہ طور پر ان عربوں نے بھی اسلام قبول کیا ہوگا۔ اپنی کتاب کے ابتدائیے میں انہوں نے خطہ بر صغیر میں اسلام کے پھیلنے کے حوالے سے متعدد نظریات کا ذکر کیا، جس میں ہجرت، تلوار، خوف، صوفیہ کے عمل اور تبلیغ، سماجی رتبے کے حصول اور پرامن روابط مثلاً تجارت اور باہمی شادیاں شامل ہیں۔ چنانچہ وہ اس علاقے میں پہلے سے عربوں کی موجودگی کا حوالہ دیتے ہوئے 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی آمد سے کہیں قبل بر صغیر میں اسلام کی آمد کا عرصہ متعین کرتے ہیں۔ ناظرین، کتاب فتوح البلدان 9ویں صدی عیسوی میں عباسی دور حکومت میں تحریر کی گئی، اور اسے اسلامی فتوحات کی تاریخ کا اہم ترین اور مستند کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں مصنف احمد بن یحییٰ البلازری نے محمد بن قاسم کی ہلاکت کے بعد کے واقعات خصوصی تفصیل سے بیان کیے، اور یہ بھی بتایا کہ کیسے بہت سے مفتوحہ علاقے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلے، واپس فتح ہوئے، کسی نے واپس اپنا پچھلا مذہب اختیار کر لیا تو کسی نے مسلمانوں سے اپنا معاہدہ توڑ لیا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محمد بن قاسم سے پہلے کوئی مسلمان مہم سندھ میں آئی تھی یا نہیں؟ بلازری کے مطابق خلیفہ دوم عمر بن خطاب کے دور میں 15 ہجری میں انہوں نے عثمان بن ابو العاص الثقفی کو بحرین اور عمان پر گورنر مقرر کیا، تو عثمان نے ایک فوج تھانہ یا تانا کی جانب بھیجی۔ اس کے علاوہ اسی کتاب میں مصنف نے لکھا ہے کہ عثمان کے بھائی الحکم نے اپنے بھائی المغیرہ ابن ابو العاصی کو خلیج دیبل کی جانب بھیجا، جہاں انہوں نے دشمن پر فتح پائی۔ فتوح البلدان کا اردو ترجمہ سید ابو الخیر مودودی نے کیا، جس میں انہوں نے دیبل کو تو دریائے سندھ کے قریب واقع ایک بڑا تجارتی شہر قرار دیا ہے، مگر تھانہ کا تذکرہ نہیں کیا کہ یہ کون سا شہر ہے۔ اس کا تذکرہ ہمیں ابن بطوطہ کے سفر نامے میں ملتا ہے، جب انہوں نے یمن کی بندرگاہ عدن کے بارے میں بتایا کہ یہاں انڈیا کے کئی شہروں بشمول تھانہ سے بھی جہاز آتے ہیں۔ چنانچہ شہر تانا انڈین ریاست مہاراشٹر کے شہر تھانے یا تھانہ ہے، جو ممبئی کا پڑوسی شہر ہے، اور یہاں تک کہ وسائی کھاڑی یعنی ندی کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے، جو اس شہر کو ساحل سے کافی دور ہونے کے باوجود بحیرہ عرب سے ملا دیتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی موجودہ پاکستان کے دیگر خطوں میں محمد بن قاسم سے پہلے مسلمانوں کی آمد کے بارے میں ایک اور روایت فتوح البلدان سے ہی ملتی ہے، جس کے مطابق سن 38 یا سن 39 ہجری میں حضرت علی کے دور میں، اور پھر سن 44 ہجری میں امیر معاویہ کے دور حکومت میں کیکان یعنی موجودہ کلات اور بننا موجودہ بنو پر حملے کیے گئے۔ اگر محمد بن قاسم کی سندھ پر لشکر کشی پہلی فوجی مہم نہیں تھی اور اس سے قبل بھی اس علاقے پر حملے کیے جاتے رہے تھے، تو پھر اس واقعے کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے جس کے مطابق عراق کے گورنر
حجاج بن یوسف نے ایک مظلوم عورت کی پکار پر محمد بن قاسم کو سندھ کی جانب بھیجا۔ ناظرین، یہ کہانی بھی چچ نامہ میں کافی تفصیل سے موجود ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چچ نامہ یا فتح نامہ سندھ خطہ سندھ کی فتح پر لکھی گئی پہلی کتاب تصور کی جاتی ہے، کیونکہ اس سے قبل مورخین نے سندھ اور ہند کی فتح پر باب تو باندھے ہیں، لیکن مکمل کتابی صورت میں صرف چچ نامہ ہی ملتی ہے۔ چچ نامہ 13ویں صدی میں علی کوفی کی فارسی میں ترجمہ کردہ کتاب ہے، جو ان کے مطابق انہوں نے ایک عربی کتاب سے فارسی میں منتقل کی، تاہم وہ عربی کتاب اب تک باقاعدہ دریافت نہیں ہو سکی ہے، نہ ہی اس حوالے سے معلومات ہیں کہ وہ کس کی تصنیف تھی۔ تاہم اس کتاب میں موجودہ روایت اور تاریخی حوالوں کو محققین پرکھنے میں کامیاب رہے ہیں۔ چچ نامہ میں بیان کیے گئے دیگر واقعات کے برعکس مسلمان قیدیوں کے بارے میں تحریر اس واقعے کی شروعات میں اس کی سند موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ ابن خلدون میں بھی دیبل کی فتح کے باب میں اس واقعے کا تذکرہ نہیں ہے۔ مذکورہ واقعے کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ حجاج کے گورنر محمد بن ہارون بن زرع النمری کے دور میں پیش آیا، تاہم بلازری اور چچ نامہ دونوں ہی نے وہ سال نہیں لکھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ محمد بن ہارون النمری کا تقرر چچ نامہ کے مطابق سن 86 ہجری میں ہوا، اور محمد بن قاسم کا سندھ پر حملہ 93 ہجری یا 712 عیسوی میں ہوا۔ اس حوالے سے تاریخ خاموش ہے کہ اگر یہ واقعہ پیش آیا تو کس سال میں ہوا، اور یہ کہ اس واقعے کے کتنے عرصے بعد محمد بن قاسم نے سندھ پر لشکر کشی کی۔ اس کے علاوہ اگر حضرت عمر کے دور سے لے کر ولید بن عبد الملک کے دور تک کا جائزہ لیں تو کہہ سکتے ہیں کہ سندھ پر محمد بن قاسم کی لشکر کشی کئی دہائیوں طویل سلسلے میں تازہ ترین کوشش تھی، جس میں انہیں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ پھر تاریخ کی کتب میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ اس وقت اللافی یا علوی گروہ کے کئی لوگ مکران میں بسے تھے۔ ان میں سے ایک کو حجاج کے علمدار سعید بن اسلم کلابی نے قتل کیا تھا، چنانچہ بدلے میں اللافیوں نے بھی سعید بن اسلم کو قتل کر دیا، جس پر حجاج بن یوسف نے اللافیوں کی سرکوبی کا فیصلہ کیا تھا۔ جب خلافت اموی کی طرف سے مکران میں بسے ان اللافیوں کے خلاف بار بار مہمات کی گئیں تو یہ لوگ سندھ میں راجہ ڈاہر کے پاس چلے گئے۔ چنانچہ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ خود حجاج بن یوسف کے دور میں مکران اور سندھ کی طرف بنو امیہ کے مخالفین موجود تھے۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ سندھ کی فتح کی اس مہم پر بلازری کے مطابق 6 کروڑ درہم خرچ ہوئے اور اس کے بدلے میں 12 کروڑ درہم کا مال غنیمت حاصل ہوا۔ چنانچہ منان احمد آصف اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں، جب سندھ پر حملہ ہوا تو اس کا تعلق بنو امیہ کی شاخ مروان کے مالیاتی امور یا باغیوں کے خلاف سرحدی خطے پر قبضے سے تھا، نہ کہ قزاقوں کی کسی رومانوی داستان سے۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ چچ نامہ میں محمد بن قاسم کی ہلاکت کی جو کہانی بیان ہوئی ہے کہ راجہ ڈاہر کی 2 بیٹیوں کی سازش کی وجہ سے ہوئی، یہ کہانی من گھڑت اور افسانوی ہے۔ سندھ کے معروف محقق اور دانشور ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ نے چچ نامہ کی صحت اور اس میں موجود تاریخی حوالوں کے بارے میں جرح کی ہے۔ ڈاکٹر این بلوچ کا چچ نامہ پر تحریر کیا گیا مقدمہ بھی اپنے آپ میں ایک پوری کتاب ہے، جس میں انہوں نے محمد بن قاسم کی ہلاکت اور پھر راجہ ڈاہر کی بیٹیوں کی بغداد کی کسی دیوار میں چن دیے جانے کی کہانی کو کہانی ہی قرار دیا ہے، حقیقت نہیں۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، سب سے پہلے تو اس کہانی کے مطابق خلیفہ نے محمد بن قاسم کو دارالخلافہ بغداد بلوایا، حالانکہ اس زمانے میں بغداد کا وجود نہیں تھا بلکہ دارالخلافہ دمشق تھا۔ اس کے بعد اس میں لکھا گیا کہ محمد بن قاسم کی موت خلیفہ ولید بن عبد الملک کے حکم پر ہوئی، تاہم بلازری اور دیگر مورخین کے مطابق یہ واقعہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے دور میں پیش آیا۔ بلازری کے مطابق ولید بن عبد الملک کی موت کے بعد سلیمان بن عبد الملک حکمران ہوئے تو انہوں نے صالح بن عبد الرحمن کو عراق کا والی اور یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا عملدار مقرر کیا۔ یزید نے محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے صالح کے پاس عراق بھیج دیا، جہاں انہیں حجاج بن یوسف کے سابقہ انتظامی ہیڈ کوارٹر واسط کے ایک عقوبت خانے میں قید کر کے ایذا رسانیاں کی گئیں اور وہ ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے جو تفصیل پہلے بیان ہوئی ہے وہی حقیقت ہے، باقی کی سب کہانیاں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ فتح البلدان میں لکھا ہے کہ جب محمد بن قاسم قید میں تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے سلوک پر اشعار کہے تھے، جن کا ترجمہ یہ ہے: ہر چند کے میں واسط میں بیڑیوں میں جکڑا ہوں، مگر کبھی میں نے ایران کے کتنے ہی شاہ سوار زیر کیے اور اپنے جیسے کتنے ہی پہلوانوں کو پچھاڑا ہے۔ ایک اور شعر جو محمد بن قاسم سے منسوب کیا گیا وہ کچھ یوں ہے: انہوں نے مجھے ضائع کر دیا، جوان بھی ایسا کہ مرد نبرد اور سرحد کا محافظ تھا۔
ناظرین، ان اشعار سے محمد بن قاسم کی معزولی اور ہلاکت سے اس دور میں ہونے والی سیاسی سازشیں اور آپسی دشمنیاں بھرپور انداز میں عیاں ہو جاتی ہیں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ایک ایسے سپہ سالار کو جس نے صدیوں بعد اسلام کا جھنڈا سندھ کے علاقے میں دوبارہ گاڑھا اور فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھا رہا تھا، اس کو ذاتی عداوت کا نشانہ بنا دیا گیا اور دنیا اسلام کے ایک روشن چراغ کو بجھا دیا گیا۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، تاریخ میں محمد بن قاسم پر ایک الزام یہ بھی عائد کیا جاتا ہے کہ سندھ پر حملہ کرنے میں محمد بن قاسم کا مقصد مال و املاک کا حصول اور مملکت کی توسیع تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محمد بن قاسم کی جانب سے سندھ پر حملے کی وجہ مظلوموں کی داد رسی تھی، نہ کہ املاک کا حصول اور مملکت کی توسیع پسندی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ محمد بن قاسم خداداد صلاحیتوں سے مالا مال اور قابل لیڈر تھے، اور انہوں نے سندھ کو فتح کرنے کے بعد وہاں نظام عدل قائم کیا، مال گزاری کے وصول کرنے کے حق کو بھی مقامی باشندوں کے ذمہ ہی رہنے دیا۔ اس رعایت سے مقامی باشندے نہ صرف خوش ہوئے بلکہ انہوں نے اس عفو و کرم اور حسن سلوک کا بہت چرچا کیا، جس سے ماحول خوشگوار ہوتا گیا۔ اس طرح وہاں کے لوگوں نے نہ صرف محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کی بلکہ اپنے ہم قوم افراد کو یہ کہہ کر اطاعت پر آمادہ کیا کہ ہماری سلطنت تباہ ہو گئی تھی، فوجی طاقت جاتی رہی، اب ہم میں مقابلے کی ہمت نہیں، اگر ہم اپنے گھروں سے اور جائیداد سے محروم کر دیے جاتے تو ہمارے لیے کہیں ٹھکانہ نہ ہوتا۔ ان فاتحین کی مروت و عدل سے ہمارا سب کچھ محفوظ ہے۔ مزید یہ کہ محمد بن قاسم نے دیگر مذاہب کے لوگوں کو ان کی عبادت گاہوں میں عبادت کی اجازت دی۔ ناظرین، سید طفیل احمد منگلوری لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کا برہمنوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی عبادت گاہوں کی دیکھ بھال کا اس دور کے ہندو مورخوں نے بھی اعتراف کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم نے یہاں کے غیر مسلم باشندوں کو وہی حیثیت دی جو صحابہ کرام نے اہل ایران کو دی تھی، یعنی نکاح اور ذبیحہ کے علاوہ تمام امور میں ان کے ساتھ اہل کتاب کا سا برتاؤ کیا۔ محمد بن قاسم نے تمام مفتوحہ علاقوں میں مسلمانوں کی بستیاں قائم کیں، مساجد تعمیر کیں، عوام کو ان کے حقوق سے آشنا کیا، ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی اہمیت و حرمت کے بارے میں آگاہ کیا۔ ان اقدامات سے انسانی حقوق کے حوالے سے اسلام کا پیغام یہاں کے لوگوں تک پہنچا، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے۔ محمد بن قاسم کی فتح سندھ اور واپس عراق روانگی کے بعد تقریباً 300 سال کا زمانہ، جس میں بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء سندھ پر حکمران ہوتے رہے، انہوں نے عرب اور سندھ و ہند کے تعلقات کو علمی و تہذیبی بنیادوں پر استوار کیا۔ یوں محمد بن قاسم کے ہاتھوں سندھ کی فتح گویا اس خطے میں سیاسی، تہذیبی اور علمی روشن خیالی کے دور کا آغاز تھا۔ ناظرین، اسلام دشمن عناصر نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ اسلام کے اصل ہیروز کے کردار کو مشکوک بنائے اور نوجوانوں تک ان کے اصل کارناموں کا نہ پہنچنے دے، لیکن یاد رکھیں تاریخی حقائق کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ فوجی مہم اس لحاظ سے بڑی تاریخی کہی جا سکتی ہے کہ لشکر کشی کے باوجود اس میں مذہبی رواداری اور فراخ دلی کا وہ نمونہ پیش کیا گیا جو اسلام کی حقیقی تعلیم ہے۔ سندھ کی فتح کے بعد غازی محمد بن قاسم نے غیر مسلم مفتوحین، صلح خواہوں اور امن پسندوں سے جو روادارانہ سلوک اور فیاضانہ برتاؤ کیا، وہ دنیا کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس طرح سندھ کو باب الاسلام بننے کا شرف حاصل ہوا اور یہاں کے لوگ ظلم و بد امنی کے سیاہ دور کے خاتمے کے بعد رواداری، انسان دوستی، حسن سلوک اور اسلام کی مثالی عادلانہ نظام سے آشنا ہونے کے بعد جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ سندھ اسلام کے نور سے منور ہوا اور یہ علاقہ باب الاسلام کہلانے کا حقدار قرار پایا۔ مولانا قاضی محمد عطر مبارک پوری محمد بن قاسم کی رواداری، حسن سلوک اور عدل و مساوات کے ہندو معاشرے پر اثرات کے حوالے سے لکھتے ہیں، ہندوستان کے عوام و خاص اپنے اس عادل و منصف اور بے نظیر امیر کے لیے مدتوں تڑپتے رہے اور اس کی جدائی اور موت پر ان کی آنکھیں یوں روئیں کہ ان کے آنسو محمد بن قاسم کے مرثیے کا عنوان بن گئے۔ اسی طرح الہ آباد یونیورسٹی کے سابق ہندو پروفیسر ڈاکٹر ایشوری پرشاد نے محمد بن قاسم کی عسکری مہمات پر جہاں تنقید کیا، وہاں یہ بھی لکھتے ہیں کہ سندھ پر محمد بن قاسم کا حملہ تاریخ کی رومانوی داستانوں میں سے ایک ہے۔ اس کی جرأت مندی، بہادری اور فوجی مہمات کے درمیان اس کے روادارانہ شریفانہ برتاؤ اور آخر میں اس نے نوجوانی میں سپہ گری کی جو جوہر دکھایا، اس سے اس کی ذات سے بڑی امیدیں بندھ گئیں۔ محمد بن قاسم نے اپنے جھنڈے کے نیچے ان جاٹوں اور میدوں کو جمع کیا جو ہندوؤں کی غیر روادارانہ حکومت سے عاجز تھے اور بہت ذلت برداشت کر رہے تھے۔
وہ گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے، ان کے لیے اچھے کپڑے پہننے کی ممانعت تھی، انہیں ننگے سر رہنے کا حکم تھا۔ اس ذلت کے باعث وہ محض لکڑہارے اور غلام بن کر رہ گئے تھے۔ ان کے دلوں میں اپنے حکمرانوں کی عدم روادارانہ اور غیر منصفانہ برتاؤ کے باعث ایسا عناد بھرا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی قسمت کو ایک اجنبی فاتح محمد بن قاسم کے سپرد کر دیا۔ ناظرین، تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ اہل ہند محمد بن قاسم کی موت اور اس سے بچھڑنے پر روئے اور اس کی تصویری یادگار قائم کی۔ نامور ہندو محقق ڈاکٹر تارا چند اپنی کتاب ہسٹری آف انڈیا میں محمد بن قاسم کی مذہبی رواداری، فراخ دلی اور یہاں کے غیر مسلم باشندوں کے ساتھ اس کے حسن سلوک پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مسلمان فاتح محمد بن قاسم نے مفتوحوں کے ساتھ رواداری اور فیاضی کا سلوک کیا، ہندو پجاری اور برہمنوں کو مندروں میں پرستش کی آزادی فراہم کی، ان سے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ روایات کے مطابق فتوحات کے بعد غازی محمد بن قاسم نے مختلف علاقوں میں مساجد قائم کی، جن میں ایک مسجد دیبل میں قائم کی جہاں 4000 مسلمانوں کو آباد کیا، اور دوسری مسجد اروڑ کے مقام پر قائم کی جو ہندوستان کی سب سے قدیم اور پہلی مسجد کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اس کے آثار آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ غازی محمد بن قاسم اور مسلم فاتحین کی اس خطے میں آمد سے ظلم و بد امنی، جبر و استحصال، غلامی اور ناانصافی کے تاریک دور کا خاتمہ ہوا، کفر و شرک اور اصنام پرستی کا سورج غروب ہوا، صنم کدے نعرہ توحید سے گونج اٹھے، صدیوں سے رائج باطل اور ظالمانہ نظام سے لوگوں کو رہائی ملی۔ یہ خطہ توحید کے نور سے منور اور اسلام کی تہذیبی، ثقافتی اور معاشرتی اقدار سے روشن اور معمور ہوا۔ ناظرین، تاریخی روایت کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ محمد بن قاسم کی فتوحات کا ان علاقوں پر کیا اثر ہوا۔ ناظرین، ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ محمد بن قاسم کو عام طور پر صرف سندھ پر حملہ اور راجہ داہر کے ساتھ مقابلے کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ محمد بن قاسم کی سندھ کے علاوہ بھی کئی فتوحات ہیں۔ آئیے آپ کو محمد بن قاسم کے ان فتوحات کے بارے میں مختصر تفصیل بتاتے ہیں جو فتح سندھ سے جڑی ہوئی ضرور ہیں، لیکن یہ راجہ داہر کے ساتھ مقابلے کے علاوہ ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ محمد بن قاسم کی فتوحات میں سب سے اہم فتح دیبل کی فتح ہے۔ یاد رکھیں، محمد بن قاسم مکران کے راستے سندھ کی طرف روانہ ہوا اور پنجگوار اور ارمن بیلا کو فتح کرتا ہوا دیبل پہنچا تھا۔ بحری راستے سے روانہ ہونے والی فوج یہیں اس سے آ ملی۔ دیبل کی بندرگاہ کراچی کے قریب تھی۔ اہل شہر قلعہ بند ہو کر بیٹھ رہے۔ کئی ماہ محاصرہ جاری رہا لیکن شہر فتح ہونے میں نہ آتا تھا۔ آخرکار حجاج بن یوسف کی ہدایت کے مطابق منجنیق عروس کو ایک خاص زاویے پر نصب کر کے شہر پر سنگ باری شروع کی گئی۔ اس حملے کا پہلے بھی ذکر ہوا ہے۔ روایت بتاتے کہ اسی اثنا میں محمد بن قاسم کا معلوم ہوا کہ جب تک شہر کے وسط کا گنبد محفوظ ہے، شہر والوں کے حوصلے بلند رہیں گے۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے خصوصی طور پر گنبد کو نشانہ بنایا۔ گنبد گرنے سے اہل شہر کے حوصلے پست ہو گئے اور راجہ داہر کا حاکم شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ محمد بن قاسم نے شہر پر قبضہ کر کے ایک مسجد تعمیر کرائی۔ اس نے دشمن کو مروب کرنے کے لیے تمام مخالف لشکر کو تہہ تیگ کر دیا اور بدھ مت کے پجاریوں اور مسلمان قیدیوں کو ظالم ہندوؤں سے نجات دلائی۔ اس سے بدھ مت کے حامی کھلم کھلا مسلمانوں کی حمایت کرنے لگے۔ ناظرین، دیبل کی فتح کے بعد نیرون کی فتح کا ذکر آتا ہے۔ روایت بتاتے ہیں کہ نیرون کے لوگ بدھ مت کے پیروکار تھے، وہ مسلمانوں سے خائف تھے اور انہیں اپنا نجات دہندہ بھی سمجھتے تھے۔ اس لیے محمد بن قاسم کے نیرون پہنچنے سے پہلے ہی نیرون کے حاکم نے حجاج سے امان نامہ منگوا لیا تھا۔ چنانچہ اسلامی لشکر کے پہنچنے پر اس نے امان نامہ پیش کیا، سالار لشکر کی خدمت میں تحائف پیش کیا اور سندھ کی تسخیر کے لیے قابل قدر مشورے دیے۔ اسلامی لشکر کے لیے اس نے رسد کا بھی انتظام کیا۔ محمد بن قاسم نے بھی اس کی ہر طرح قدر افزائی کی۔ شہر میں ایک مسجد تعمیر کی گئی اور مسلمانوں کی کالونی بسائی گئی۔ نیرون کے بعد سیوستان کا فتح کا ذکر ملتا ہے۔ تاریخی روایت کے مطابق نیرون کے بعد محمد بن قاسم سیوستان کی طرف بڑھا۔ نیرون کا بدھ راجہ رہنمائی کے لیے ساتھ تھا۔ راستے میں بہرج کی بدھ آبادی نے اطاعت قبول کر لی۔ سیوستان پر راجہ داہر کا بھتیجا بجہرہ حکومت کرتا تھا۔ اگرچہ یہاں کی عوام مسلمانوں کی اطاعت کر لینے پر تیار تھے لیکن راجہ مقابلہ کرنا چاہتا تھا، تاہم جب مقابلہ ہوا تو شہر کی آبادی نے اس کا ساتھ نہ دیا اور وہ شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یوں شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ناظرین، سیوستان کے بعد محمد بن قاسم سیسم کی جانب بڑھا۔ روایت بتاتے ہیں کہ راجہ بجہرہ سیوستان سے بھاگ کر سیسم چلا گیا، جہاں کا راجہ بدھ مت کا پیروکار تھا اور مسلمانوں سے لڑنا نہ چاہتا تھا۔ اس نے بھی مسلمانوں کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت قبول کر لی۔
محمد بن قاسم نے اس کی بہت عزت افزائی کی، جس سے اہل سندھ بہت متاثر ہوئے اور راجہ کو اس کی ریاست کا انتظام دوبارہ سونپ دیا گیا۔ اس نے تسخیر سندھ میں تعاون کا وعدہ کیا اور آئندہ مہمات میں ساتھ رہا۔ راجہ بجہرہ کو جو ابھی تک سیسم میں ہی مقیم تھا وہاں سے نکالا نہ جا سکا، اس پر محمد بن قاسم نے سیسم پر حملہ کر دیا۔ راجہ بجہرہ نے دوسرے سرداروں کے ساتھ مل کر مقابلہ کیا اور سبھی مارے گئے، اور یوں سیسم پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور باقی ماندہ فوج نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ ناظرین، یاد رہے کہ جن فتوحات کا تذکرہ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ فتوحات سندھ اور راجہ داہر پر حملے سے پہلے کی فتوحات ہیں۔ محمد بن قاسم کی ان فتوحات کا تذکرہ بہت کم کیا جاتا ہے۔ تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ سیسم کی فتح کے بعد حجاج کی طرف سے حکم ملا کہ راجہ داہر کے پایہ تخت پر حملہ کیا جائے اور خود راجہ داہر سے مقابلہ کیا جائے۔ اس لیے محمد بن قاسم نیروان واپس پہنچا اور داہر کے پایہ تخت پہنچنے کی تیاریاں کرنے لگا۔ چنانچہ اس نے اشہار کے قلعے پر حملہ کیا، جہاں لوگوں نے خندق کھود کر زبردست حفاظتی انتظامات کر رکھے تھے۔ البتہ ایک ہفتے کے سخت محاصرے کے بعد اہل قلعہ نے اطاعت قبول کر لی اور محمد بن قاسم ان سے حسن سلوک سے پیش آیا۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ راجہ داہر تک پہنچنے کے لیے محمد بن قاسم کے لیے دریا عبور کرنا مشکل تھا اور اس کے لیے اسے صورتا کے حاکم راجہ موقع کا تعاون حاصل ضروری تھا۔ چنانچہ اس نے موقع کو خط لکھ کر اطاعت اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور اسے اپنے علاقے کے علاوہ کچھ کا حکمران بھی بنانے کا وعدہ کیا۔ راجہ نے لکھا کہ میری داہر کے ساتھ قرابت داری ہے، اس لیے اگر کھلم کھلا میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں تو خاندان کی ناک کٹتی ہے۔ اپنے 20 سرداروں کے ساتھ لڑکی کی شادی کرنے کے بہانے ساکڑ جاتا ہوں، آپ 1000 سپاہ بھیج کر مجھے گرفتار کروا لیجئے۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے موقع کو گرفتار کر لیا اور اس کے 20 ٹھاکر گرفتار ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے راجہ موقع کی عزت افزائی کے لیے ان کے رواج کے مطابق اسے سر دربار کرسی پر بٹھایا اور خلت فاخرہ سے نوازا تاکہ تالیف قلب ہو سکے۔ ناظرین، راجہ موقع پر تسلط حاصل کر لینے کے بعد محمد بن قاسم نے راجہ داہر سے مقابلے کی تیاریاں شروع کی اور محمد بن قاسم نے راجہ داہر کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس کو شکست دی، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، اس لیے دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ راجہ داہر کے بعد کی فتوحات کا ذکر کرتے روایت بتاتے ہیں کہ راجہ داہر کے لڑکے جے سنگھ نے شکست خوردہ فوج کو راوڑ میں جمع کیا اور مقابلے کی ٹھانی، لیکن اس کے دوستوں نے مشورہ دیا کہ رواڑ کی بجائے برہمن آباد زیادہ محفوظ مقام ہے، وہاں جا کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ جے سنگھ تو برہمن آباد چلا گیا، لیکن راجہ داہر کی بیوی رانی بھائی نے مقابلہ کیا اور جب دیکھا کہ قلعہ بچانا مشکل ہے تو اس نے دوسری عورتوں سمیت ستی کی رسم ادا کی اور یوں راوڑ پر بھی مسلمانوں کے قدم مضبوط ہو گئے۔ ناظرین، روایت بتا دے کہ محمد بن قاسم راوڑ سے برہمن آباد کی طرف بڑھا۔ راستے میں بہرور اور وہلیلا 2 مضبوط قلعے پڑے تھے۔ محمد بن قاسم پہلے بہرور پر حملہ آور ہوا اور 2 ماہ کے سخت محاصرے اور شب و روز کی جنگ کے بعد بہرور پر قبضہ کر لیا۔ اس نے وہلیلا پر حملہ کیا، یہاں کے لوگ بددل ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے اور یہ قلعہ بھی بآسانی فتح ہو گیا۔ کہتے راجہ داہر کا دور اندیش وزیر سیس آ کر بھانپ گیا تھا کہ اب مسلمانوں کے حملے کو روکنا ناممکن ہے۔ اس نے محمد بن قاسم کے پاس جان بخشی کی درخواست کی اور تعاون کا یقین دلایا، اور وہ عورتیں بھی پیش کی جن کو قزاقوں نے لوٹا تھا اور جن کی وجہ سے سندھ پر حملہ ہوا تھا۔ سیس آکر نے خیر خواہی اور وفاداری سے محمد بن قاسم کا اعتماد حاصل کر لیا۔ محمد بن قاسم نے بھی اسے اپنا مشیر خصوصی بنا لیا اور اس کے مشورے سے وہلیلا کی حکومت ایک ہندو نواب کے حوالے کی گئی۔ ناظرین، اب تذکرہ کرتے ہیں برہمن آباد کی فتح کا۔ روایت بتاتے ہیں کہ راجہ داہر کا لڑکا جے سنگھ اپنی فوج کے ساتھ یہاں مقیم تھا، لیکن جن دنوں برہمن آباد پر محمد بن قاسم نے حملہ کیا ان دنوں جے سنگھ فوجی ضروریات کے تحت باہر گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس لوٹا تو اسلامی فوجیں شہر کا محاصرہ کر چکی تھیں۔ جے سنگھ نے مسلمانوں کی رسد بند کرنے کی کوشش کی، لیکن راجہ موقع کی قیادت میں ایک دستے نے اس پر حملہ کیا تو وہ شہر کو اپنے بھائی گوپی کے حوالے کر کے کشمیر کی طرف نکل گیا اور یوں چند دنوں بعد شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہاں راجہ داہر کی ایک بیوی بھی گرفتار ہوئی۔ کہتے ہیں محمد بن قاسم نے حجاج کی اجازت سے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ ناظرین، برہمن آباد کے بعد ارور کی فتح ہوئی۔ تاریخی روایت میں آتا ہے کہ برہمن آباد کی فتح کے بعد حجاج بن یوسف نے ملکی انتظام کے بارے میں بہت سی ہدایات دیں اور ساتھ ہی ارور اور ملتان فتح کرنے کا حکم دیا۔
چنانچہ محمد بن قاسم کی رہنمائی میں اسلامی لشکر ارور پہنچا۔ 1 ماہ کے بعد اہل قلعہ صلح پر آمادہ ہو گئے اور عربوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ روایت کے مطابق داہر کا بیٹا گوپی قلعہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ارور کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے ملتان کی طرف پیش قدمی کے راستے میں قلعہ بابیہ تھا، جس پر راجہ داہر کا بھتیجا کسکا حکمران تھا، جو داہر کے قتل کے بعد اس قلعے پر قابض ہو گیا تھا۔ محمد بن قاسم نے لوگوں سے تحقیق کی کہ وہ واقعی داہر کے خاندان سے ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اگر میرے پاس آئے تو میں اس کی قدر افزائی کروں۔ کسکا کو معلوم ہو تو فوراً حاضر خدمت ہوا اور وزیر مال مقرر ہوا، اور یوں یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد اسکندہ پر حملہ کیا گیا، جو کم و بیش 1 ہفتے کی مزاحمت کے بعد فتح ہوا۔ یہاں کے حاکم سنگ رائے بھاگ کر سکہ چال گیا، جہاں کا حاکم بجہرہ کا نواسہ تھا، اس لیے اپنے نانا کا انتقام لینے کے لیے لڑا، لیکن ایک رات قلعے سے بھاگ کر ملتان کی طرف نکل گیا اور قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ سندھ کی فتح محمد بن قاسم کی کس قدر فتوحات ہیں، لیکن عام لوگ ان کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ ان چھوٹی فتوحات کے بعد ملتان کی تسخیر بھی محمد بن قاسم کا اہم کارنامہ ہے، جس کا تذکرہ پہلے بھی گزر چکا۔ ناظرین، یاد رکھیں، ملتان محمد بن قاسم کی آخری قابل ذکر فتح تھی۔ اس کے بعد اس نے کچھ سرحدی قلعے مزید فتح کیے، انتظام سلطنت کو درست کیا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ کنوج پر بھی حملہ کرے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک لشکر روانہ کیا اور اودھے پور تک گیا۔ خود وہ کشمیر کی طرف بڑھا، لیکن اس دوران میں حجان بن یوسف کا انتقال ہو گیا۔ نیز خلیفہ ولید بن عبد الملک بھی چل بسا، اور نئے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے محمد بن قاسم کی گرفتاری اور واپسی کے احکام صادر کر دیے، جس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں، تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت